السلام علیکم جی، تو یہ ہے پیاسنگ قسط نمبر 21 از کلم منیبہ خلیل اینڈ سو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ۔ آقا نے بوتل سے پانی گلاس میں ڈالتے حلق سے نیچے اتارا، پھر کام میں مگن نتھو کو دیکھا۔ وہ صبح سے آ گئے تھے۔ مہارش کے جانے کے بعد سے کوئی نوکرانی وہاں رات نہیں رکتی، اور زرجان عام لڑکیوں جیسی نازک تھی ہی کہاں جس کی حفاظت اور ڈر کو دیکھتے وہ کسی نوکرانی کو وہاں رکنے کا کہتا۔ وہ تو دبنگ تھی، اور اس کی دبنگ بازی وہ رات کو دیکھ بھی چکا تھا۔ وہ تو دبنگ تھی، اور اس کی دبنگ بازی وہ رات اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ جہاں وہ سمجھ رہا تھا وہ نڈھال سی پڑی رہے گی، وہاں وہ اس کے کان پر دانتوں سے کاٹتے بدلہ لے رہی تھی، اور جہاں اس کا خیال تھا وہ پگھل رہی ہے، وہاں بھی اسے یاد تھا وہ دونوں دشمن ہیں۔ نہ جانے اور کتنے رنگ باقی تھے اس لڑکی کے، ابھی تو وہ خود کچھ گھبرا رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کرتے نتھو کو مخاطب کیا، نتھیا، جاؤ اپنی بیوی جی کو اٹھاؤ اور ان کی تیار ہونے میں مدد کر دینا، کھانا کوئی اور دیکھ لے گا۔ وہ جی صاحب کہتے چلی گئی۔ حیران تو ہوئی وہ کہ یہ کیا تھا۔ جہاں وہ سوچ رہی تھی وہ نہ جانے کیوں اتنی دیر سے پاس کھڑا ہے، اور اب اس کا حکم سنتے وہ کیا کرتی۔ وہ چیئر پر یوں بیٹھا جیسے نہ جانے کتنا بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ آخر اس نے سانس بھرتے آخری گھونٹ بھی پیا جب نتھو دروازے پر نمودار ہوئی۔ اب اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ وہ تو گھبرایا کہیں وہ بہادر لڑکی بے ہوش تو نہیں ہو گئی جس سے صبح نظریں چرانے کو وہ یہاں آ گیا تھا۔ صاحب جی، بی بی جی تو اپنے کمرے میں نہیں ہے، میں نے سارا زنان خانہ دیکھ لیا۔ شمشاد کا جی چاہا اپنا ماتھا پیٹ دے۔ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ تیکھا ناک چڑھا کر پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا جواب دے۔ سوتی تو وہ زنان خانے میں تھی۔ میری بیوی ہے وہ، ہم دونوں کا ایک ہی کمرہ ہے۔ اب جاؤ دیکھو اسے، مرا ہی نہ گئے ہو۔ آخری بات بڑبڑا کر کہی۔ وہی نتھو جلدی سے بھاگی، جس کی پیدائش نتھیا گلی میں ہونے پر اس کے ابا نے اس کا نام نتھیا ہی رکھ دیا، اور کب یہ نتھیا نتھو میں بدل گیا وہ خود نہیں سمجھ سکی۔ نتھو ہاں میں سر ہلاتے ندامت سے سر جھکا کر وہاں سے نکلی۔ شمشاد بھی لان کا چکر لگانے کو باہر گیا۔ ابرار تو صبح سے نہ جانے کہاں نکل گئے تھے، اس نے پوچھنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ نتھو شمشاد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آنکھیں میچ گئی۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ شمشاد کے ہاتھ تو اتنے بھی نہیں ہلے کہ وہ کپڑے ہی نیچے سے اٹھا دے۔ وہ ان کپڑوں سے نظریں چراتے زرجان کی طرف آئے، مگر کمبل سے باہر نظر آتے کندھوں پر لکھی روداد سے اس کا جی مزید گھبرایا، مگر شمشاد کا حکم بھی ماننا تھا۔ اس نے دل و دماغ کو کسی غلط جگہ جانے سے پہلے ہی قید کر دیا۔ بی بی جی، اس نے زرجان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ ہلایا تھا۔ وہ نیند سے بھری مندی مندی آنکھیں کھولنے لگی، ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی ہلنے کی بھی۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اٹھا دوں اور تیار ہونے میں مدد کر دوں۔ زرجان کو اچانک رات اور اس کے گزرے لمحات یاد آئے۔ شمشاد کی حرکتیں یاد آئیں تو چہرہ مزید سرخ ہوا۔ اس نے ہمت کرتے ہاتھ کمبل سے نکالا، گلے سے تو جیسے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسی برہنہ ہاتھ سے نتھو کو پاس ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اس کے پاس جھکی جب زرجان ہلکی سی بولی، اپنے صاحب کو کہنا بی بی جی بلا رہے ہیں۔ وہ جی کہتی چلی گئی۔ زرجان نے پھر ہاتھ واپس گرا لیا۔ وہ اس کی جان نکال چکا تھا، نرمی ذرا نہیں دکھائی تھی اس نے، اور جب اس کا خیال رکھنے کا وقت تھا تو وہ محترم کو کسی اور کو بھیجنا بہتر لگا۔ اگر وہ اپنی بیوی سمجھ کر ساری رات اپنی طلب پوری کر سکتا تھا
تو اسے اپنی بیوی سمجھ کر تیار ہونے میں مدد دینے میں کیا کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے اپنے پاس نہ ہونے پر زیادہ غصہ تھی۔ کہیں وہ اس کا پلان تو نہیں تھا، کیا معلوم وہ اسے زیر کرنا چاہتا ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق ہوتی جب شمشاد کمرے میں داخل ہوتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا کیا ہے۔ وہ شاید آج گھر رہنے کے ارادے سے تیار ہوا تھا۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اس وقت بالکل بھی اکڑو اور سخت مزاج شمشاد سے نہیں مل رہا تھا۔ زرجان نے ہاتھ اٹھاتے انگلی کی مدد سے جھکتے پاس ہونے کا اشارہ کیا۔ شمشاد پہلے تو اسے 2 منٹ دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں کے پاس جھکا۔ جب طلب تم نے پوری کی تھی تو مدد کرنا بھی تمہارا فرض ہے، میرے تیار ہونے میں، واضح کیا تھا۔ وہیں وہ دھیمی سی آواز کی دلکشی میں کھو جاتا اگر الفاظ اور لہجہ یہ نہ بتا رہے ہوتے سامنے لیٹی لڑکی کون ہے۔ وہ طلب تو میرا حق ہے میرا۔ اس کے تکیے پر ہاتھ رکھتے وہ اس پر جھکے ہوئے بولا، اور میرا خیال رکھنا تمہارا فرض۔ وہ مسکرایا، کان کھجاتے اس کے مزید پاس جھکا۔ ان کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑنے لگیں۔ فرائض کے معاملے میں بہت کچا ہوں میں، اس نے جملہ بول کر زرجان کی سننے کو کان اس کے لبوں کے قریب کیا تھا جب اس نے اس کا کان ہی دانتوں سے چبا لیا۔ وہ چیختے اس سے دور ہوا۔ وہ مر جانے والی حالت میں بھی بدلہ لینا نہیں بھولی تھی۔ زرجان نے اس قدر شدت سے کاٹا تھا، وہ سکتے اپنے کان پر ہاتھوں سے رگڑنے لگا۔ کچھ سکون آنے پر اس نے زرجان کو گھورا تھا، وہ خود انہیں ڈھال سی تھی۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، نظروں سے ہی پیغام دیا۔ شمشاد نے اسے فنا کر دینے والی نظروں سے دیکھا، پھر بیڈ کی دوسری سائیڈ سے ہوتے اس کے پاس بیٹھا۔ زرجان نے چہرہ موڑنا چاہا مگر مشکل تھا۔ شمشاد اس کے پاس بالکل قریب ہو کر لیٹا، کمبل کھینچ کر اپنی ٹانگوں پر بھی دیا، پھر اسے دیکھا جو خود میں سمٹ رہی تھی۔ میں بدلہ لوں اب؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شمشاد یہ ٹھیک نہیں ہے، مکمل ہمت کرتے اس نے ایک جملہ کہا تھا، جبکہ اب پھر اس کے ٹھیک نہیں ہے کی رٹ سنتے شمشاد اس کی طرف رخ موڑتے اس کے برابر میں لیٹا۔ ایک ہاتھ اس کے وجود کی طرف بڑھا جو سیدھا جا کر اس کے پیٹ پر گرا تھا۔ وہ ہلکا کپ کپائی تھی، اس نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ تو کیا ٹھیک ہے؟ ہاں اس کو گھورتے پوچھا، ہاتھ پیٹ سے گزارتے کمر پر جا لگا۔ ہم دونوں دشمن ہیں بس، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں بن سکتا ہم دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ۔ اب وہ بھی برا مناتے بولے، غصے سے نڈھال وجود بھی اس نے سنبھال لیا۔ اب شمشاد کی ایک ٹانگ اس کی دونوں برہنہ ٹانگوں پر گری، وہ تو جیسے اسے پھر سے قید کر رہا تھا۔ چلو ڈیل کر لیتے ہیں ایک۔ زرجان نے اسے دیکھا، خیال یہی تھا شاید اس کے کام کی ہو۔ دن ٹائم تم میری دشمن اور نائٹ ٹائم میں بیوی۔ اس کے اپنے مطلب کی بات سنتے زرجان نے اسے گھورا، ہاتھ کمر سے نکالنا چاہا مگر ہمت نہیں تھی، بس زبان چلانے کی ہمت بچی تھی اس میں۔ اور ایسا چلتا رہا تو تم مجھے فل ٹائم اپنے بچوں کی ماں بنا لو گے، اس نے یوں منہ بنا کر کہا تھا۔ شمشاد کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ تم ناشکری ہو بہت، قدموں کے نیچے جنت آ جائے گی تمہارے، لوگ جانے کو ترستے ہیں اور تم۔ افسوس سے کہا۔ زرجان کی گھوری گہری ہوئی۔ جن کے قدموں کے نیچے جنت میری وجہ سے آئی، پہلے تو ان کا فرض اتارنا ہے۔ یعنی وہ دشمنی نہیں بھول سکتی؟ مت بھولو، یاد رکھو، مگر نائٹ ٹائم میں بیوی بن جاؤ بس۔ دن میں دونوں دشمنی نبھائیں گے اور رات میں۔ لب دبا گیا تھا وہ آخر میں، اچھے سے جانتی تھی اس کے ارادے کیا ہیں۔ میں فل ٹائم دشمن ہی بنوں گی بس، اس نے جیسے فائنل کیا تھا۔ وہیں شمشاد کا ہاتھ اس کے وجود پر بہت غلط جگہ پر گردش کرنے لگا تھا۔ اس کی جان اٹکی، اس نے ہاتھ بڑھایا تھا شمشاد کا ہاتھ روکنے کے لیے، مگر وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑتے کمر پر لگا گیا۔ وہ ہلکا سا مچلی، مگر ٹانگیں بھی اس کی قید میں تھیں۔
وہ اس حالت میں پڑی تھی کہ بحث نے فوراً اپنا اثر دکھایا تھا۔ اس کا وجود ایک دفعہ لرز سا گیا۔ شمشاد کا ہاتھ اس کی تھائی پر جا رکا، جیسے وہ بتا رہا تھا یہ تھائی سے بہک کر کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو ہم دونوں دشمن ہیں؟ بدلہ لینا تھا تمہیں تو۔ آغا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کروں گی یہ سب، اس نے چیختے کہا۔ وہیں شمشاد کا ہاتھ بہکتا چلا گیا۔ وہ سانسیں بھرتی طرف اٹھی۔ مچلنا بھی کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ ہاں کہ میں ابھی رات والا کام شروع کروں۔ اسے تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایک ہی رات میں نہ جانے اس پر کون سے جن عاشق ہو گئے جو وہ سب بھول گیا۔ اس نے تڑپتے نفی میں سر ہلایا تھا جب آغا اس کے وجود سے الگ ہوتے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی۔ ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا تھا یہاں وہ نفی کر کے نہیں جیت سکتی۔ اوکے پلیز۔ شمشاد شرٹ واپس سینے پر گرائی، اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ابھی بھی ہیلپ چاہیے ریڈی ہونے میں؟ زرجان نے تڑپتے نفی میں سر ہلایا۔ وہیں وہ مسکرایا، اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو چاہیے تھی۔ اب وہ کیا کہتی؟ اس کی ان حرکتوں کے بعد وہ اسے یہاں بلانے پر پچھتا رہی تھی۔ آغا نے اس کے کندھوں کو گہری نظروں سے دیکھا جن پر اس کی شدتوں کے نشان تھے۔ سرخ و ہرے نشان اسے بھائے تھے۔ دانتوں کی بناوٹ نظر آ رہی تھی اس کے نشانوں پر۔ میں کر لوں گی پلیز۔ شمشاد آغا اس کے پہلو میں ہی لیٹا رہا، بس اس کے وجود کو خود سے جدا کر دیا۔ جاؤ کرو پھر تیاری، میں آج یہاں ہی ہوں۔ زرجان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس حالت میں وہ کہاں جاتی جب کمبل بھی آدھا اس کے پاس تھا اور اس کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ ابھی تو ہم ویسے بھی دشمن ہیں، دشمن کی مدد کہاں گوارا ہوگی تمہیں؟ افسوس سے کہتے وہ دونوں بازو فولڈ کرتے سر کے پیچھے رکھتے لیٹ گیا۔ اب وہ واقعی پچھتا رہی تھی اسے بلانے پر۔ بے بسی سے اسے دیکھا، شاید رحم آ جائے اور وہ چلا جائے۔ خیر میں دشمنی میں بھی عورتوں کا خیال کرتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ احسان کرنے والے انداز میں کہتے اپنی شرٹ اتاری۔ وہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا خیال تھا وہ پھر وہی حرکت کرے گا۔ وہیں شمشاد نے اپنی شرٹ لیتے، اس کے وجود سے کمبل ہٹاتے، اسے اٹھاتے پہنائے۔ وہ جو لرز گئی تھی اچانک سنبھلی۔ شمشاد بیڈ سے اترتے اسے گود میں اٹھائے باتھ روم میں لے آیا۔ اسے باتھ ٹب کے گرم پانی میں نرمی سے اتارتے وہ اس کے وجود پر نظریں گاڑے بغیر باہر چلا گیا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا۔ اسے باہر دروازے کے ساتھ کپڑے لٹکائے جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا وجود نیم گرم پانی میں بیٹھنے سے کچھ پرسکون میں جانے لگا۔ اس کے وجود سے جیسے تھکاوٹ جانے لگی تھی۔ وہ باتھ ٹب کے کنارے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے یوں ہی بیٹھی رہی۔ باتھ ٹب میں ساری ببلز تھیں، اس کا وجود اور اس پر پہنی شرٹ سب اس میں چھپ سا گیا۔ بس مسکراتے چہرے سے سکون بھری سانسیں بھرتے بیٹھی وہ تھی اور ہر پریشانی سے دور اس کی پرسکون سانسیں۔ آج آپ لوگ اتنی ہی ایپی کو انجوائے کریں، اور کیا آپ کو ناول پسند نہیں آ رہا؟ مطلب کوئی کمنٹ نہیں۔ لاسٹ ایپی میں نے دیکھا کسی کا کوئی کمنٹ نہیں، کوئی کسی نے کیا کہتے ہیں وہ انٹرسٹ، ہاں کوئی کسی نے انٹرسٹ نہیں شو کر رہی، اور میں تو ویسے بھی مصروف ہوں۔ اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا تو میں لکھتی ہی نہیں ہوں یار، ایسے تو نہیں نہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ میں اپنے بزی شیڈول میں آپ کے لیے وقت نکال رہی ہوں۔ آپ صرف 1 منٹ، میکسیمم 1 منٹ لگتا ہے آئی تھنک سو کسی کے مطلب ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کمنٹ کھول کے کمنٹ کرنے میں، لیکن آپ لوگ وہ بھی نہیں کر رہے، دیٹس ریئلی ناٹ گڈ۔ سو پلیز کمنٹ کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے اور میں خوش ہوں کہ باقی اسٹوری اچھی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو اسٹوری نہیں بھی پسند آئی تو بھی آپ بتا سکتے ہیں، میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوں، میں بالکل بھی آپ کی بات کا برا نہیں مانوں گی، اور میں انڈرسٹینڈ کر کے اسٹوری کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کروں گی۔ سو enjoy the episode and please also tell me in the comment if you like or dislike the story۔ اور مجھے چونکہ اب کرنا ہے اپنے آرٹیکل کا کام، اور
میں ہو چکی ہوں بہت ہی کوئی مصروف انسان، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے۔